بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے بلاگ میں آپ سب کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار کی زیارت، اور میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں گا، جیسے کہ انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں صبر کیا، شکر ادا کیا اللہ کا، اللہ کو وہ نہیں بھولے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سنان تھا، اور اللہ نے اس قوم کے اصلاح کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، خوبصورت، اپنے قبیلے کے سردار اور بہت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ آپ جہاں سے بھی گزرتے تھے، لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ آپ کا چرچا فرشتوں میں بھی ہوتا تھا، جو کہ دیکھ کر شیطان ڈر گیا۔ ایک دن اللہ سے کہنے لگا، تو نے دی ہیں نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو، اس لیے وہ آپ کا شکر کرتے ہیں، اصل میں وہ آپ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا، تم گر تو کہہ رہے ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام میرا صابر اور شاکر بندہ ہے، اور ان کو کسی بھی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے یہ اختیار دیں کہ میں ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر دوں، پھر وہ آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا، جاؤ تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ پھر شیطان گیا اور ان کے سارے کھیت اور باغ جلا دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، مجھے دکھ نہیں، اللہ سب کا مالک ہے۔ جو بھی چیزیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ شکر ہے اللہ نے مجھے ان سب کے لیے چنا۔ یہ سب سن کے شیطان شرمندہ ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا، لے لیا امتحان، اب بھی میرا شکر کرتے ہیں۔ پھر شیطان نے کہا، ابھی ان کے پاس ان کے اولاد اور مال و اسباب باقی ہے، تو اس لیے وہ آپ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ نے کہا، جاؤ تم یہ بھی کر لو، ان کے اولاد سے بھی محروم کر دو۔ سن کے شیطان بہت خوش ہوا اور امتحان لینے چلے گیا۔ زلزلہ آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا، اس میں ان کی اولاد بھی وفات پا گئی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے دکھ نہیں۔ یہ سب دیکھ کر شیطان پھر اللہ کے پاس گیا، اور اللہ نے فرمایا، حوصلہ دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام بہت صبر ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اس تباہی کا۔ شیطان کہتا، اب بھی تندرستی ہے، اس لیے وہ آپ کا شکر کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، بس ایک اور امتحان لینے دے، تندرستی لینے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر ابھی امتحان لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن آنکھ، دل اور زبان، یہ 3 چیزیں چھوڑ کر باقی پورے جسم کا جو چاہے وہ کر۔ یہ سن کر شیطان بہت زیادہ خوش ہوا اور کہتا، اب دیکھوں گا ان کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، شیطان وہاں جاتا ہے، تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے کان میں پھونکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے سارے جسم میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک دم ان کو جلن ہونے لگی، ان کی چیخ سن کر ان کی بیوی آ گئی، ان کا حال دیکھ کر گھبرا گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دنیا نے اپنا روپ بدل لیا۔ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک گناہ گار انسان ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک نبی مطمئن رہے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتے رہے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو ہے، کہیں ہمارے بچوں کو نہ ہو جائے، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھاؤ، اور ان کو ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بس لاٹھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک آتے ہیں۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی، اور وہ مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر اور شکر کرتے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی، اور جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کراتی تھی۔ لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کافی لمبے عرصے تک رہی۔
ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا، اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا، تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا، ہم 80 سال تک خوشحال رہے تو کچھ دیر اللہ نے امتحان لیا تو میں ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہے میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو جسم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے، اور کیڑا اگر گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے، شاید تمہارے لیے تمہارا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، تم کھاؤ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے۔ تو لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہے تو ان کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، کوئی بھی ان کو اپنے محلے میں نہیں آنے دے گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رو رو کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندہ پر رحم کر۔ بس یہ کہا تھا کہ آواز غیب آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو اپنے جسم پر لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی، وہ پھر جوان ہو گئے اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا، اور اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو جوان کر دیا، اور اللہ نے ان کو 30 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور شادمان ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحانات کو یاد کریں۔ اللہ حافظ۔